محترم نے فرمایا کہ دھرنے نہ دیے جائیں، اوکے۔ اب ذرا دو باتیں ذرا آپ کی اطلاع کے لیے اور اپنے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پی ٹی آئی دھرنے دے رہی ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، ان کی مان لی جائے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری کے جو 4 مطالبات ہیں وہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اس قدر سنجیدہ ہے اور وہ نیشن کی فیور میں جانے والے ہیں، بلاول کی فیور میں جانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مختصر ان 4 کی بات بھی کر دیتا بالکل، میں ہوں۔ آپ وہ سے کہتے ہیں وضاحت وزیر خارجہ لگا دیں۔ وزیر خارجہ انہوں نے لاڑکانہ کا نہیں مانگا، سندھ کا نہیں مانگا، بلاول ہاؤس کا نہیں مانگا، پاکستان کا مانگا ہے، وہ میں اور آپ بھی کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا کوئی پرانا ایک بات ہے، اس کے حوالے سے سی پیک کو دیکھا جائے۔ اچھا، وہ زرداری صاحب نے جو بات کی ہوگی اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھا جا سکتا ہے، وہ نیشن کے لیے ہی ہوگی۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو احتساب کا معاملہ ہے، جو پاناما کا معاملہ ہے، جو اس کے ٹی او آرز ہیں، اس کو بیٹھ کر کے دیکھ لیا جائے اور وہ اسمبلی میں لایا جائے، قانون پاس کیا جائے۔ وہ قانون سب کے لیے ہے، نہ وہ اینٹی نواز شریف ہے، نہ وہ بلاول لورز ہیں۔ تو ان مطالبات میں آپ مجھے بتائیں کہ ناجائز مطالبات کیا ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اپوزیشن کو بھی اس طرح نہیں چاہیے کہ وہ کہے کہ ہمیں کرسی دے دے، میاں صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے، کرسی کیسے دے دے، لیکن میاں صاحب کے پاس کرپشن کا مینڈیٹ نہیں ہے، میاں صاحب کے پاس پاناما کا مینڈیٹ نہیں ہے، میاں صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ان کا وزارت صحت کا ڈریپ جو مرضی کرے، وزارت صحت کا ہیلتھ سیکٹری جو مرضی کرے۔ میاں صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس کے اپنے منسٹر جو ہیں اپنے ایم این ایز کو لفٹ نہ کروائیں۔ میاں صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے بچے پال رہے ہیں سیاسی طور پہ تو چیئرمین بھی ان کے ہی لگا دے جن کے آلریڈی منسٹرز ہیں۔ تو اگر اس پہ اپوزیشن کوئی آواز اٹھاتی ہے، اگر وہ اپوزیشن ایجوکیشن مانگتی ہے، ہیلتھ مانگتی ہے، انصاف مانگتی ہے اور مانگتی ہے ہم عوام کے لیے، ٹھیک ہے، تو اٹس گڈ۔ اگر حکومت یہ سارا کچھ کرتی ہے قوم کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے، اور آئین کی بالادستی پہ کام کرتی ہے تو حکومت از ویری گڈ۔ اگر دونوں یہ کام نہیں کرتے تو بوتھ آر بیڈ، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مجھے کہنے کا حق ہے ایک عام شہری کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہو گیا، حکومت کے تو حوالے اس لیے جائز جائز دونوں کو رہنا چاہیے۔ اب ایک میں عرض کر دوں، جس تقریب پہ انہوں نے یہ سارا کچھ فرمایا، ہم سیاق و سباق سے نہیں دیکھتے، ہم ہسٹری کو نہیں یاد کرتے، ہماری نوجوان نسل صرف سوشل میڈیا پہ رہ گئی یا بکس پہ نہیں جاتی۔ یاد رکھیے کہ جو انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی ہے، اس نے 2006 میں یہ چشمہ جو آپ کے ایٹامک انرجی کا پاور ہے، اس کی ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اور میں ایک عرفانہ اور بات بتاؤں، یہ 1993 میں تو جو کی بات ہے 1993 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اب 1993 کا ایک پروگرام چلتا ہوا، وزیر اعظم از ویری مچ لکی پرسن کہ آج ان کے دور اقتدار میں اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ 1993 سے۔ سی پیک کب شروع ہوتا ہے؟ وہ مشرف اور زرداری کے دور سے۔ یہ جتنے اب لوڈ شیڈنگ ختم ہونے جا رہی ہے، یہ ساری باتیں کب شروع ہو رہی ہیں؟ پرانے ادوار میں۔ اچھا، اللہ کا شکر اور الحمدللہ کہنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، لوگوں پہ چڑھائی نہ کریں اور سارا کریڈٹ خود نہ لیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ استحکام پاکستان کی بنیاد رکھی تھی ہمارے ایٹم بم نے، تو وہ بھٹو دور سے شروع ہوا۔ تو اس لیے جو چین ریاکشنز ہیں ان کا کریڈٹ پچھلی حکومتوں کو بھی جاتا ہے، کئی کریڈٹس مشرف جیسے عامر کو بھی جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ہسٹری سے کچھ صفحات کو مٹا دیں یا وہ کتابیں پھاڑ دیں؟ یہ حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی جو حکومت کا اچھا اقدام ہے اس پہ اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اپوزیشن بھی کہ جو مستحسن کام ہے جس میں وہ قابل ستائش ہے، وہ حکومت کو بھی ماننا چاہیے، اور وزراء جو 2-4 انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں اوپر کہ وہ صرف تنقید برائے تنقید، بحث برائے بحث کریں، تو دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور یہ جو تالی کے دونوں ہاتھ ہیں پارلیمان میں، وہ اپوزیشن بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور اپوزیشن کسی طرح بھی کم امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اپوزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو حقیقی اپوزیشن کہا جاتا ہے حلقوں کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ مفاہمتی اپوزیشن کہا گیا ہے یا فرینڈلی اپوزیشن کہا گیا ہے۔
اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب کی واپسی، پھر ان کا اپنے آپ کے بارے میں، جیسے انہوں نے کہا کہ مجید نظامی نے مجھے کہا کہ مرد حر تھے، نظامی صاحب نے بلا شبہ نے کہا بھی، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور انہوں نے یہ کہا نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے یہ بھی کہا. یہ سارے ریفرنسز کوٹ کرنا، یہ اس کانٹیکس میں بات کرنا، یہ ساری حوالے دینا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کم بیک کرنا چاہتے ہیں اور ان پالیسیز کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہے 5 سال، کم بیک ہونا ممکن ہے؟ دیکھیے عرفانہ، مجھے اب اس میں صرف 3 منٹ دیجیے گا اپنی بات مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے کویسچنز میں کئی کویسچنز ہیں. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ کم بیک میں اور دعویٰ بولنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. میری ذاتی رائے، میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس حکومت کو اپنے 5 سال مکمل کرنے چاہیے، کیونکہ انہیں مینڈیٹ ملا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں جو ایک پروگرام ہوا اس میں ہلچل نہیں مچی. کیا ہلچل اسے آپ کہتے ہیں کہ آئے کوئی بوٹوں والے آئے اور تخت والوں کو تختہ دار پہ لٹکا دے؟ بھٹو کو لٹکایا، ہمیں کیا ملا؟ نواز شریف کی پچھلی حکومت ختم کی، ہمیں کیا ملا؟ بات یہ ہے کہ ایک آپ کا آئین ہے، اس آئین میں رہ کر کے، بلکہ اپنی حدود اور اپنی اوقات میں رہ کر کے بات کرنی چاہیے. میں بحثیت نعیم مسعود یہ عرض کروں کہ زرداری صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے کراچی میں کی، زرداری صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے 27 دسمبر کو کی، اپنی آمد کی تقریر، اور یہ بعد والی تقریر میں اس پہ کالم بھی لکھ چکا ہوں، یہ ان میں مجھے شائستگی نظر آتی ہے، دانشمندی نظر آتی ہے. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سلطان رائی والے ڈائیلاگ ہوتے تو وہ اس میں نہیں تھے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو اٹس گڈ. اچھا، اگر انہوں نے یاد کروایا کہ ہم نے امانت کے طور پہ آپ کو اقتدار سونپا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہے، تو وہ یہی آئے جائیں گے نا، اور مولانا فضل الرحمان ان کے درمیان برج ہوں گے اور چھوٹی پارٹیاں اس کے ساتھ ہوں گے، اس طرح ہی ہوگا نا. تو اس میں مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے. ہمارے ہاں ایک عادت ہے، ہم ہیرو کو ہیرو بنا لیتے ہیں، چاہے اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہو، ہمیں سکرین پہ وہ لگتا ہے کہ وہ 23 سال کا لڑکا ہے، تو ہم یہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلن کو ہم ویلن ہی سمجھتے ہیں، وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو. ہم فلم میں رہتے ہیں، ہم الوژنز میں رہتے ہیں، ہمیں ویژن میں رہنا پڑے گا. جو کام زرداری کا اچھا ہے وہ اچھا ہے، اسے خراج تحسین پیش کرنے سے کفر نہیں ہو جاتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں شخصیت پرستی کا شکار ہیں ہم پارٹی کی نہیں، ہم شکار ہیں. اچھا، میں ایک چھوٹی سی ایک اور عرض کر دوں، بات چونکہ آپ کی اہم ہے نا، میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں سارے وقت زرداری پہ لگاؤں، بہت ساری طبیعتوں پہ گراں بھی گزرتا ہے. عرض یہ ہے کہ میرے ایک بڑے پیارے دوست، یہاں جہاں آپ بیٹھی ہیں یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ پروگرام کرتے ہوتے تھے، آج میں چلے انہیں یاد کر لیتا ہوں. امیر عباس، انہوں نے ایک کلپ بھیجا اپنا، سینئر اینکر پرسن ہے، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ان کا ایک اس پروگرام میں انہوں نے موضوع کی بات کی، انہوں نے اس میں خمینی کی بات کی، نیلسن منڈیلا کی بات کی، کینڈی کی بات کی. انہوں نے کہا ان چاروں کے ہاں قتل بھی ہوئے، ان چاروں کی اولادیں بھی ہیں، ان چاروں کے ہاں اقربا پروری نہیں ہوئی، اپنی سیاست ہوئی. تو میں ان کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک عرض کر، اور آپ سے بھی کی پروگرام سے پہلے، یہ جو آپ نے بت پرستی اور شخصیت پرستی کی بات کیا ہے، بھائی ان 4 لیڈرز کو کچھ نہ کہیں. میں کہتا ہوں نواز لیگ کی تو نام ہی مسلم لیگ نواز لیگ ہے، نون لیگ ہے. آپ میاں نواز شریف کو نکال دے، کوئی مسلم لیگ نون آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، وجود ہی نہیں ہوگا. بے شک میاں شہباز شریف بھی ہو، مریم بھی ہو، دس بھی ہو، ڈیٹ بھی ہو. بھٹوز کو نکال دے پیپلز پارٹی میں سے تو وہ پیوند خاک ہو جائے گی پیپلز پارٹی. عمران خان کو پی ٹی آئی اس سے نکال دے تو زیرو ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں، یہ پوجا پرستش عوام خود کرتے ہیں، عوام خود کہتے ہیں جی ہم وراثت کو نہیں، ہم میراث سمجھتے ہیں ان پارٹیز کو. تو اس میں ان لیڈران کا اگر قصور ہے، بات پھر وہی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت سے بجتی ہے، اور الیکشن میں بھی عوام کیا چاہتے ہیں. عوام اب نواز شریف کو چاہتے ہیں، عوام اب چاہتے ہی بھٹو خاندان کو، عوام چاہتے ہی عمران خان کو ہیں. تو مجھے بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. عوام کو بھی کچھ سوچنا چاہیے نا کہ وہ کسی شریف آدمی کو کیوں نہیں چاہتے. میں نے یہ کہتا یہ بدماش آدمی ہے، یہ بھی شریف آدمی ہے. تو عرض صرف اتنی کرنی ہے کہ اگر ہم حکومتیں توڑنے کی بجائے اگر ہم
کریڈٹ دینے کی عادت ڈالیں. ہم کریڈٹ نہیں دیتے ولن کو. وہی عرض ہے نا کہ زرداری کو ہم نے ولن بنا دیا. گویا ابھی رات ایک سینئر پیپلز پارٹی کے سابق منسٹر بھی رہے ہیں, ایم این اے بھی رہے ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ عوام قبول نہیں کرتے زرداری کو. بے شک وہ اچھی تقریر کریں, بے شک انہیں پانچوں ہی کلمے آتے ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ نعیم صاحب حقیقت ہے کہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ عوام میں واقعی مقبولیت کا گراف اتنی تیزی سے نیچے گیا ہے کہ اب وہ اس کو ری گین کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگے. دیکھیں مقبول زرداری تو کبھی تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, زرداری نے ایک میک اپ کیا. سمپتھی ووٹ تو ملا تھا نا زرداری صاحب کو. دیکھیں یہ بھی ہم تاریخ کو مسخ دیتے ہیں. بات سمپتھی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بے نظیر نے بڑے طریقے اور سلیقے سے پاکستان آئی اور نواز شریف کو بھی لائیں. ٹھیک ہے, مشرف حکومت میں نواز شریف الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, عمران خان نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, میاں نواز شریف کو واپس لائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ واپس لائیں تو اس کا کریڈٹ ہے کہ نہیں؟ وہ ایک خدا کی بندی ہمت کرتی رہی ہے. It's not a chance, it's a struggle. بے نظیر پیپلز پارٹی کی علامت, بے نظیر ایک خاتون بہادر اور جاندار خاتون اور سٹرگل کرنے والی سمبولک پرسنالٹی بن گئی نا, تو اس وجہ سے انہیں حکومت ملی تھی. یہ بھی ہم پانی بہا دیتے ہیں کسی کی کامیابی پہ کہ سمپتھی کب ہوتی ہے؟ مرنا یا مارنا خالدہ واڑا نہیں ہے. سر بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ دیکھیے بے نظیر کے نام پہ ووٹ ملا نا, پھر زرداری صاحب کے نام پہ تو ووٹ نہیں ملا. میں نے تو یہی عرض کیا نا کہ زرداری کبھی بھی پاپولر لیڈر نہیں رہے, لیکن انہوں نے میک اپ اچھا کیا. اچھا جب ایوان صدر میں بیٹھے, چلیں ایوان صدر سے پہلے وہ بات کر لیں جو ہمارے پیر و مرشد نظامی صاحب نے کی. میں سوال پہ آ جاؤں, میں اپنے سوال پہ میں جواب دے دوں. جو ہمارے پیر و مرشد نظامی صاحب نے کی, انہیں مرد حر کہا, وہ آج بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ان میں تھا نا, کچھ تو زرداری میں تھا. پھر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے اپنی پاورز پارلیمنٹ کو نہیں, میں زرداری کی حمایت نہیں کر رہا, میں زرداری کے ان چند کاموں کی حمایت کرتا ہوں, میں این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتا ہوں, میں ایک یونٹ دینے کے بطور گلگت بلتستان جنہوں کیا میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, اور میں بہت سارے کریڈٹ دیتا ہوں میاں نواز شریف کو. اب مجھے یہ بتائیں, میں ایک تجزیہ نگار ہوں, میری ایک جج سے کم حیثیت نہیں ہے. میں ایک عرض کروں, میں یہ کوئی تکبر کی بات نہیں کر رہا, غرور کی بات نہیں کرتا. الحمدللہ سب تجزیہ کاروں کو, سب اینکر پرسن کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ انہیں لوگ سیاستدانوں سے زیادہ سنتے ہیں اور عدالت سے زیادہ دیکھتے ہیں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے, اگر ہم کسی کے پے رول پہ ہوں گے, اگر ہم کسی کی ایسی پوجا پرستش ہم بھی شروع کر دیں گے. ہم دیکھیں ہم بیوروکریٹس کو کتنا برا کہتے ہیں. اگلے دن میں ایک پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے جو ٹی وی پروڈیوسرز ہیں, جو ٹی وی اینکرز ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, اب یہ سی ایس ایل لیول کے لوگوں سے کم نہیں رہے. آپ کم کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, ہم ان سے بہت اوپر ہیں. اگر ہم انصاف کی بات نہیں کریں گے, جو میاں صاحب کی خوبی ہے وہ بیان نہیں کریں گے, جو خامی ہے وہ بیان نہیں کریں گے, زرداری کی خامی خوبی بیان نہیں کریں گے, اور ہم خراج تحسین اگر وہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں عمران خان تو ان کو پیش نہیں کریں گے, تو پھر ہم کس چیز کے جج ہیں؟ ہمارا کیا جسٹس ہے؟ پھر ہم کیا رہنمائی کریں گے؟ ہم بھی تو ایک رہنمائی. دیکھیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری عمر مسلم لیگ کا پرچم اٹھائے رکھا مجید نظامی صاحب نے, کہیں انہوں نے اس کو ڈولنے نہیں دیا. نظریہ کے اعتبار سے نوائے وقت سب سے بڑا اخبار ہے, سب سے سربلند اخبار ہے. وقت چینل سب سے سربلند ہے. ہم سنسنی نہیں, ہم تو نظریاتی بات کرتے ہیں, ہم آزادی کشمیر کی خم ٹھونک کے بات کرتے ہیں, ہم پورے تم تراک اور پورے تنتنے کے ساتھ نظریہ پاکستان, نظریہ اسلام کی بات کرتے ہیں. کہیں ہمارے ہاں کرپشن نہیں ہے, کہیں ڈول نہیں ہے, اس کے کہیں جھول نہیں ہے. اس کے باوجود جب ماننے کی بات آئی تو مجید نظامی نے کہا کہ مرد حر ہے زرداری اس لیے کہ انہوں نے جیل کاٹی. ویسے مزے کی بات بتاؤں, جب لوگوں نے تنقید کی تو نظامی صاحب نے یہ بھی کہا تھا, ارے بھائی میں نے اسے جیل کاٹنے کی وجہ سے مرد حر کہا تھا, جیب کاٹنے کی وجہ سے نہیں کہا تھا. تو انہوں نے تنقید کی تھی نظامی صاحب نے کہ آپ باہر جا رہے ہیں. تو پھر بات پھر وہی ہے, آپ کے اگلے کویسچن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جب تک عوام جج نہیں بنیں گے, ایک صحیح تجزیہ کار کا کام یہ ہے کہ جو بات جتنی ہے اور جیسے ہے اسے ایز اٹ از بیان کیا جائے, ایز اٹ از, اور اس کے جو خامی جس میں ہے اس کو کیا جائے بیان, اور جو خوبی جس میں ہے اس کی تعریف کی جائے. اسی سے اقوام بنتی ہیں, اسی سے قومیں بنتی ہیں. صرف خالی آپ کسی کی مخالفت برائے مخالفت بلا وجہ مرثیہ تنقید کا نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, قصیدے پڑھتے رہیں خام خواہ, یا نوحہ گری کے لیے بیٹھے رہیں خام خواہ, خام کا کسی کی خوشی پہ ماتم شروع کر
کر دیں اور ماتم کے موقع پہ شادیانے بجانے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ جرنلسٹ کا، یہ صحافی کا، یہ تجزیہ کار کا، یہ ریسپانسیبل پرسن کا، یہ سیاست کار کا، یہ سٹیٹس مین کا، یہ حکومت کا، یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے. یہ ذہنی امراض میں مبتلا شخصیات کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. 2015-2016 پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے سال رہے. ایک اپوزیشن میں رہی جماعت، ایک اقتدار میں رہی. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ذہنوں سے بھی کہیں محو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اب کم بیک بھی کیا ہے. اب 3 جماعتیں اس وقت میدان میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی مارکیٹ کا بھی عالم ہے، یہ پاکستان کی عام مارکیٹ کا بھی یہ عالم ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے فیصلے بھی باؤنس بیک ہو گئے. عمران خان دکھا